اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. اور اگر ہم رحم کریں ان کے اوپر اور ہٹا دیں ان سے وہ تکلیف جو ان کو پہنچی، البتہ وہ اپنی گمراہی میں پھنسے رہیں گے اور اپنی سرکشی کے اندر سرگرداں رہیں گے. اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑا ان کو عذاب کے ساتھ، بس وہ نہ دبے اپنے رب کے سامنے اور نہ گڑ گڑائے، حتیٰ کہ جس وقت ہم نے کھول دیا ان کے اوپر دروازہ عذاب کا، سخت عذاب کا، اس وقت وہ نا امید ہو. مکے کے مشرکین کی کیفیت یہ تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کے حکموں کو مانو اور اللہ کے قرآن کو مانو، اور میں اللہ کا آخری اور سچا نبی ہوں، میری بات مان لو. مکے کے مشرکین نے نبی علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا اور کئی قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی. بعض نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ پاگل ہو گیا ہے، بعض نے کہا نعوذ باللہ اس پر جادو ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، نعوذ باللہ کئی سے کئی باتیں. پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قحط کی بد دعا کری. قحط، ان کے اوپر ایسا قحط آ گیا کہ کھانے کی کوئی چیز مکے میں نہیں ملتی تھی، کوئی چیز نہیں ملتی تھی، اتنا تنگ ہو گئے. حدیث پاک میں روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ مردار کھاتے تھے، مردار کھانے پر تیار ہو گئے، حرام چیزوں کو اور مرداروں کو کھانا شروع کر دیا، چمڑے چوس چوس کے گزارا کرنے لگے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے آ کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہماری اس تکلیف کو ہٹا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور سچا نبی ہوں، اور یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس پر ایمان لے آؤ. کہنے لگے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا، ویسے آپ دعا کریں یہ تکلیف ہم سے ہٹ جائے، لیکن یہ کام ہم نہیں کرتے. یعنی ایسے ظالم قسم کے اور سخت دل لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے معجزات اپنے آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، سب نے اپنے کانوں سے سنا. چاند کے ٹکڑے ہو گئے، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. درخت چل کے میرے نبی کے قدموں میں آتے تھے، سب نے دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہاڑ سے یا درخت سے گزرتے وہ سلام کرتے تھے، سارے سنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں جاتے تو بادل سایہ کر لیتے تھے، سارے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی ضد اور عناد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، صرف ضد کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے جب وہ قحط کا عذاب بھیجا، اللہ پاک بعض دفعہ آزمائشیں بھیجتے ہیں انسان کو،
یہ تکلیفیں جو آتی ہیں نا انسان کے اوپر، اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے بعض دفعہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، بعض دفعہ اللہ پاک یہ بھیجتے ہیں انسان کو جگانے کے لیے کہ وہ اللہ کی یاد سے تھوڑا غافل ہو گیا ہے، اللہ جگانے کے لیے دوبارہ ہوشیار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تکلیف آزمائش بھیجتے ہیں۔ بعض دفعہ آزمائش آتی ہے انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ علماء نے، بزرگان دین